إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور وہی موت بھی دینے والے ہیں۔ اسی کی کائنات ہے، اسی کا اصل و رسوخ ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے زمین پہ، آسمان پہ، جنت پر، مخلوق پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا خالق ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے دنیا میں، یہ وقت مقررہ کا اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے۔ وقت آئے گا اس دنیا سے ہم کو کوشش کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے یہاں پر جو رکھا ہے ہم کو مختصر وقت صحیح، لیکن اس کے اندر ہم کو زندگی گزارنے کے احکام بتائیں کہ انسان کو زندگی کس طرح سے گزارنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نمل کی جو کہ 14ویں پارے میں سورہ نمل، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو مفہوم اس طرح سے، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل انصاف کا، احسان کا، اہل قرابت کو دینے کا، اور اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے برے کاموں سے، فحش کاموں سے، بےہودہ کاموں سے اور فساد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ قرآن کی جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ آپ چاہیں تو قرآن پاک موجود ہے، مسجد میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، ترجمے سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم کیا دے رہے ہیں آیتوں کے۔ اللہ فرمانے کے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کے اللہ تم کو حکم اس بات کا دے رہا کہ تم ہمیشہ کیا کرو، عدل و انصاف کرو، چاہے کتنا بڑے سے بڑا دکان بھی ہو جائے، تمہارا رشتہ داروں کا، خاندان، فیملی کا، کچھ بھی ہو جائے کاروبار کا، لیکن تم ہمیشہ کیا کرو، عدل کرو، یعنی انصاف کرو، میاں میں کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کے اوپر ظلم کر کے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا کہ اپنے کے اس ظلم سے بچانے کے لیے تم عدل نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے۔ اللہ اس کا حکم نہیں دے رہا، ہر حال میں آپ کو انصاف کرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ آپس میں آپ انصاف کرو، عدل کرو، اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر بے انصافی کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کے نقصانات کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پھر قتل و غارت گیری، جس کا حق نہیں ملتا پھر وہ اپنے حق کے لیے پھر جدوجہد کرتا ہے اور پھر غلط طریقوں کے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ حکم دے رہا کہ تم آپس میں کیا ہے، عدل کرو، انصاف کرو اور احسان کرنے کا حکم دے رہا اللہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، کوئی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں تو تم اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کی مدد کرنا۔ احسان کے چھوٹے سے جملے کے اندر بہت سی تفصیلات بتائی علماء کرام کہ اپنے حق کو اگر آ رہا بھی تو اپنے حق کو بھول کر دوسرے کا حقوق جان کے ادا کرنے کا نام احسان ہے۔ اگر آگے والا اپنے ساتھ میں کوئی شروع ہے تب بھی اس کی غلطیوں کو چھوڑ کر، اس کی کوششوں کو چھوڑ کر تم اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، یہ احسان بتایا ہے علماء کرام۔ مدد کرنا تو دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن احسان کا جو لفظ ہے وہ احسان کا لفظ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی بھی تب بھی تم کیا کرو، دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ کوئی تمہارے کو اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے دور بھی کر رہا، اپنی دینے کی چیزوں سے بھی دور کر رہا، تب بھی تم اس کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے وقت میں، برے وقت میں نے ہمارے کو ساتھ دیا تھا، کیا اس کو ہم ساتھ دینے کے واسطے جب ریاست میں کیسا کرے ہم کچھ کریں کیا نہ، ایسا نہیں ہونا ہے۔ انہیں چاہے کرا نہیں کرا وہ تو اللہ کے پاس اس کو حساب دینا ہے،
یعنی تم جو ماں کو اللہ حکم یہ دے رہے کہ تم احسان کرو لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور سے کیا ہے رشتہ داری کا معاملہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں دینے کا معاملہ کرو، لوگوں کو دو، اپنے خاندان قبیلے والوں کو رشتہ داروں کو دو، جتنا اللہ تم کو دیا ہے اس میں سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں اپنے اہل قرابت، ان قرابت کے معنی میں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قریبی دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا ہے۔ قرابت سے رشتہ داری کا تعلق ہے زیادہ، تو اولین ترجیح جو ہے اہل قرابت کے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ دینا ہے، اور دینے کے اندر اس چیز کو بھی خیال رکھنا ہے کہ انہیں ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے اس کے اندر سے اس کو دے رہے ہیں، انہیں اس کا غلط استعمال تو نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ بس دوسرے جو مستحق لوگ رہتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ بولے قرابت داروں کے ساتھ میں معاملہ کرو بولے، لہٰذا کیا کرے رشتہ داروں کو دیتے جا رہے اتنا دیر، انہیں کیا استعمال کر رہا اس کا آپ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، انہیں غلط استعمال کر رہا آپ کے دینے پر، آپ کے مال سے غلط استعمال کر رہا ہے، شرعی خلاف ورزی کر رہا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کھلے عام روند رہا، پھر بھی آپ اس کو دیتے جا رہے، ایسا نہیں، 1 سے 4 مرتبہ اس کو دینے، آپ سمجھاتے رہنا، بولتے رہنا، کبھی روک بھی دینا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہونا ہے، اصلاح کی نیت سے روکنا ہے، مال اس کی اصلاح ہو جائے، اس کا مال جو اس کے پاس آ رہا اس کا استعمال صحیح کرنے والا بن جائے، وہ بھی دوسروں کو دینے والا بن جائے، ایسا اس کی ہم اس کی اصلاح کے لیے کوششیں بھی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم دے رہے منع کر رہے ان چیزوں سے، تم برے کاموں سے رک جاؤ، برے کام نہیں کرنا ہے، غلط کام کرنا ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش کے اللہ تعالیٰ فرمائے اشارے کی، اللہ جو تم کو حکم دے رہے کے اندر یہ ہے کہ تم برا کام نہیں کرنا، منع کرے اللہ تبارک تعالیٰ برائی سے، گناہ کے کام سے اللہ منع کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ برائی کے اندر ساتھ دیں گے تو وہ گناہ گار جو گناہ کر رہا ہے اس کو جتنا گناہ ہوگا یہ ساتھ دینے والوں کو بھی اتنا گناہ ہوگا۔ حساب دینا ہے اللہ کے پاس، تمہارے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی اور تم میں قوت و طاقت ہو تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کا اولین درجہ ہے۔ اگر اتنی طاقت اور مقدرت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے برائی کو، تو تم زبان سے اس کا انکار کرو، یہ ایمان کا درمیانی درجہ ہے۔ اگر اتنی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں بول سکتے، تو کم سے کم ایمان کا آخر درجہ یہ ہے کہ تم اس برائی کو، اس گناہ کو گناہ سمجھو، برائی کو برائی سمجھو، غلط کام کو غلط کام سمجھو، اور وہاں سے ہٹ جاؤ، دل میں برا سمجھو وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے ایمان کا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 3 درجے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا سمجھو وہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو ہم دیکھیں، اپنا مطالعہ کریں، اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ ہم کتنے گناہوں کو اپنے ہاتھوں سے اگر چاہیں تو روک سکتے ہیں لیکن پھر بھی انجام مارتے ہیں، کتنے گناہ کے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم زبان سے بول کر رکا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اتنا اثر و رسوخ دیا ہے، اتنی قوت و طاقت صلاحیت اللہ نے ہم کو دی ہے کہ ہم اس برائی کو روک سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، لیکن پھر بھی ہم انجام مارتے ہیں۔ زبان سے بول کر رک سکتے ہیں پھر بھی انجام مارتے ہیں، نہیں جانے اس کا عمل جانے ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ تم اس کو دل سے برا سمجھو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، لیکن دیکھتے ہیں ہم برائی ہو رہی اور وہاں پر ہم بھی گناہ تو نہیں کر رہے لیکن گناہ جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس چیز سے ہم کو بچنا ہے، برائی کو روکنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے کوشش محنت کرنا ہے، جیسی اللہ نے صلاحیت ہم کو دی ہے اس صلاحیت کو کام میں لانا ہے اور اس برائی کو روکنے کی فکر اور کوشش کرنا ہے، خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی رکانا ہے، برے کاموں سے، فحش کاموں سے، بےہودہ کاموں سے رکنا ہے۔ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ
سکھاؤ. جب اس کا کلمہ شروع کلمہ ہوگا اور اس کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو جائے گا تو جنت اس کے لیے ضروری ہوگی. اللہ اس کی مغفرت کر دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معصوم بچے جن کی زبانوں سے کلمے جاری ہونا ہے، جن کی زبانوں سے اللہ کی بڑائی بیان کرانا ہے، آج وہ معصوم بچے ان کو معلوم ہی نہیں چیز کیا چیز ہے. ان کا جو الفاظ بول رہے ہیں، جو غلط الفاظ ان کی زبان سے نکل رہا ہے، ان کو معلوم نہیں یہ چیز کیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں بچے معصوم سے چھوٹے سے بچے بھی گالی گلوچ کرتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے. بچانا ہے ہم کو بچوں کو ان چیزوں سے. اور بچے سیکھنے کہاں سے؟ ہماری زبان جو ہم گھروں میں اختیار کرتے ہیں، آپس میں اڑوس پڑوس میں دوست رشتہ داری میں جو ہم بات چیت کرتے ہیں، اس کے اثرات بچوں کے اوپر آتے ہیں. اور وہ بچے وہی دہراتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو کرتا ہوا بولتا ہوا دیکھتے ہیں. تو معصوم بچے بھی وہی الفاظ کو دہراتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، گالی گلوچ سے بچیں. فحش گالی اتنی بری بات ہے، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنی جذبات کے لیے، اپنی تھوڑی سی لونڈ بنا والے کیا ہنسی مذاق کے لیے اپنے ماں باپ کو بیچ میں لاتے ہو. کیا اس لیے تم کو ماں باپ پال پوس کے اتنا بڑا کریں کہ تم لوگوں کے سامنے ان کی برائی بیان کرو، لوگوں سے ان کی برائی سنو؟ پردے میں ہے، ماں پردے میں ہے، لیکن آپ ایسے کام کر رہے ہیں جسے آگے والا آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کے ماں باپ کو روڈ پہ لا کے ڈال رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. آپ ہی نہیں دینا ہے، دوسرے کو بھی نہیں دینا ہے. آپ بھی گالی گلوچ سننا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی اتنا موقع نہیں دینا ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی گلوچ کریں. بہت بڑا گناہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جو بندہ گالی دیتا ہے، جو بد کلامی اختیار کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو قبر میں اس کے لیے ایک بچھو رکھ دیا جاتا ہے. اور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ بچھو جب ایک مرتبہ انسان کو کاٹتا ہے، بندے کو، تو 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے بندہ. اور جتنے گالیاں دیں گے اتنے سانپ اور بچھو قبر کے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا رعب جمانے کے لیے بے تکا زبان کا استعمال کرتے ہیں. روک سکتے ہیں اپنی زبان کو، قابو میں کر سکتے ہیں. یہ زبان ہی ہے جو جہنم کے آخری کنارے میں لے جائیں گے. جہنم کے آخری طبق میں لے جانے والی کوئی چیز ہے تو ہماری زبان، اور جنت کے اعلیٰ مقاموں میں اگر پہنچانے والی ہے تو یہ زبان. اس کا صحیح استعمال کیجیے. آپ پیار سے، محبت سے، نرمی سے بات کیجیے. آپ اپنے گھر بار میں اپنی اولادوں کو اچھی بات سمجھائیے، اچھی بات سے تلفظ سے بات کیجیے، ان سے آداب سے رعایت کرتے ہوئے اخلاقاً بات کیجیے. اس کے اخلاق اچھے رہیں گے، قیامت میں اس کے نام اعمال اتنے اچھے اور اتنے وزنی رہیں گے. جن کے اخلاق خراب رہیں گے اس کے اعمال اتنے ہلکے ہو جائیں گے. ایک ہی عمل کریں، دو لوگ، ایک انسان کے اخلاق بہترین اور دوسرے کے اخلاق خراب ہے، تو جب دونوں بھی ایک ہی عمل کریں تو جب آخرت میں جب حساب لیا جائے گا تو جس کے اخلاق اچھے تھے اس کا عمل وزنی ہو جائے گا، اور جس کے اخلاق خراب تھے عمل تو انہیں بھی سیکھ گیا لیکن اس کا ثواب ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا اس کا. اس لیے اخلاق کو درست کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے، نرمی سے اور پیار سے، محبت سے، اخلاق سے بات کیجیے. آپ سے جیسے ہمارا اسلام محسن، ہمارا مذہب جو ہے صاف ستھرا ہے، بہترین ہے، اعلیٰ اخلاق والا ہے ہمارا مذہب. تعلیم بھی یہی دیتا ہے ہم کو اسلام ہم کو. لیکن ہم دیکھیں آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہو گیا ہے، ہمارے کاروبار کا ماحول کیسا ہو گیا ہے، ہماری گلی کوچوں کا ماحول کیسا ہو گیا ہے. کوئی اگر باہر کا آدمی کوئی آ گیا تو کانوں میں ڈانٹ لگا لے رہا، انگلیاں لگا لے رہا، پریشان ہو جا رہا کہ بھائی کیسے لوگ آ رہے، کیسا رہ رہے آپ. ہوتا ہوں آپ کو بھی کبھی سنتے سنتے آپ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ارے بھائی یہ کیا تو بیٹھتے کی بچے کھیل رہے گالی گلوچ، بڑے گھر میں گالی گلوچ، بچوں کو پکار رہے ہیں، بچوں کو کیسے پیار سے بلانا ہے، اخلاق سے بلانا ہے. آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، کہاں جا رہے آپ، کہاں جا رہے، ادھر جا رہے، کہاں جا رہے. ماں باپ خود بول رہے اپنی اولاد کو، بڑے خود بول رہے اپنی اولاد کو، تو بچہ کیا سیکھے گا آپ کا؟ بڑا ہو کے اس کی زبان میں کوئی لذت آ جا رہی ہے، اس کی زبان کے اندر کوئی طرز آ جا رہا ہے.
آپ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سے بات کیجیے، پیار محبت سے بات کیجیے، آپ اچھا سنائیے، ان کو اچھا اٹھائیے۔ آپ کو دیکھو بھی بچے آپ کے لیے کتنا مستقبل میں کتنا فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے ایک دم ہمارے فیملی میں یا خاندان میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی دوست رشتے دار آ جاتے ہیں جس کا ادب احترام ہم کرتے رہتے ہیں، اتنے میں ہمارے بچے کو بول دیتے ایک دم کٹ کے رہ جاتے ہیں، کٹ کے رہ جاتے ایک دم خون کٹ جیسا ہو جاتا ہے۔ کیا بھائی تمہارا بچہ بھی ایسا گا لیتا ہے؟ ارے کیسی بات الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہو؟ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، برے کاموں سے رکیں، پہلے قرابت کو دیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہم تم کو نصیحت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو، تم سمجھدار بن جاؤ، تم اچھے بن جاؤ۔ اللہ خود یہ میں نہیں بولوں، آپ قرآن کے الفاظ نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ کے سنا ہے آپ کے سامنے میں نے۔ آپ دیکھیے 14 پارہ نکال کے دیکھیے سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ پہلے باتوں سے رکو، آپ گناہوں کے کاموں سے رکو، آپ پہلے قرابت کو دو، احسان کرو، عدل انصاف کرو۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، اس کے اوپر ہم کو احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے پاس جواب دینا ہے، میں کو بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ موت کب کسی کہاں آ جائے پتہ نہیں، تمہیں جا رہے تو شام میں گھر کو واپس آتے یا لاش آتے نہیں معلوم، ہم تمہیں دیکھ کے جا رہے ہیں واپس آتے گھر میں کوئی زندہ رہتے نہیں رہتے پتہ نہیں، دیکھ رہے آپ کو نہیں، سوشل میڈیا کے اندر کتنا بتاتے جا رہا ہے ہر چیز، ہمارا بھی وقت کب آ جائے پتہ نہیں۔ اس لیے اپنی اعمال کو درست کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، دین کی خدمت کریں، دین کی محنت کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے جھوٹ سے بچو، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ جھوٹ مت سکھاؤ اپنے بچوں کو، گالی گلوچ بچوں کے سامنے مت دو، آپ سے اچھی سے بات کرو اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے سے معصوم، وہ پھول ہے، اس کو آپ جیسا استعمال کریں گے، جیسا رکھیں گے وہ بچے ویسے بننے والے ہیں۔ تربیت صحیح دیں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر تربیت صحیح نہیں دیں گے اپنی اولاد کی تو پھر یہی ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ بچوں کو ہر چیز سے سمجھاتے رہنا، دیکھتے رہنا، ان کے اوپر نگاہ رکھنا ہے، اپنے بچوں کی نگاہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ہم کو خلاصہ ہے کہ اولاد کو سب سے بہتر جو عطیہ ہے وہ بہترین اخلاق ہے، صحیح تعلیم و تربیت۔ جو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کیا وہ بہترین ان کے لیے وہ جیسے نسخہ دیا ہے، بہترین تحفہ اگر کوئی اولاد کو اپنے دیتا ہے تو ان کی ساری صحیح تعلیم و تربیت۔ ہم کو اللہ کے احکام بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں ان کے اندر، صحابہ سے محبت سکھائیں ان کے اندر، اللہ کے نیک بندوں کی محبت سکھائیں ان کے اندر۔ یہ جائے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر بچوں کو دنیاوی چیزوں کے اندر ملوث کرتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ کے بھی آنکھوں کے اوپر اپنے پردہ ڈال رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارا بھائی بہن کیا کر رہے ہیں، اور ہم انجان مان رہے ہیں کہ ہمارا انجان ماننا، یہ آنکھوں پہ پردہ ڈالنا جہنم کے آخر تک کو لے جا سکتا ہے۔ اس لیے فکر کرنا ہے، کیونکہ یہی جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو یہی اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، یہی اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ ثواب جاریہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو اولاد چھوڑ جاتا ہے مرنے والا، اس کی اولاد نیک وقت ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گزرنے والوں کے لیے جب مغفرت کی دعا کرتی ہے تو یہ سارے ثواب ملتے ہیں، ثواب جاریہ ہے۔ مسجد کا بنا دینا، نلوں کا کھول دینا، جیسا لگا دینا، پانی کا لگا چشمہ لگا دینا، کسی جگہ پہ کسی کی مدد کر دینا، قرآن رکھ دینا مسجد کے اندر، لوگوں کو پڑھنے کے لیے دینا، تعلیم تربیت کے اندر دینا، جیسا یہ سارے ثواب ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نیک اولاد بھی اگر ہم چھوڑ کے جائیں گے تو وہ اولاد بھی ہمارے لیے یہ سارے ثواب کا ذریعہ بنے گی، ورنہ پھر وہ جتنی بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی دین کی ان سے دور ہو کے زندگی گزاریں گے، اس کا وبال ان کو خبروں کے اندر ملتا رہے۔ اس لیے فکر اور کوشش یہی کریں کہ ہم اپنی زبانوں کی صحیح حفاظت کریں، صحیح اخلاق سے پیش آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی اخلاق سکھائیں، اپنے دوست احباب کو بھی اخلاق سکھائیں۔ اگر ہمارے سامنے برائی ہو رہی، گالی گلوچ اختیار کر رہے کوئی ساتھی اپنے دوستان ایسے سرکل میں اپنے، تو ہم ان کو سمجھائیں کہ بھائی اس سے کیا مل رہا آپ کو، تھوڑی دیر کے واسطے بول دے رہے لیکن اس کا وبال ہمارے کو مرنے کے بعد ملنے والا
قبر کے اندر ملنے والا ہے ہماری روزی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، ہماری زبان بد زبانی کا، ہماری بد اخلاق کا، ہماری روزی کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے اعمال کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم فکر اور کوشش کریں کہ ہم بھی صاف ستھرے رہیں، اپنی زبانوں کو صاف ستھرے رکھیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی اولادوں کو صاف ستھرا رکھیں۔